الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد علیہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا درود بھیجئے محمد علیہ عزیزان مرتبہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمیں وہ کروڑہا مرتبہ زندہ کر کے مارے اور ہم سجدہ شکر میں پیشانی رکھے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ میں اپنی بات کروں گا، آپ کی نہیں۔ میرے اعمال میں مجھے 2 رکعت نماز ایسی نظر نہیں آتی جس میں کوئی خیال نہ رہا ہو، اس لیے کچھ پلے نہیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نماز ہی چھوڑ دیں، کوئی خیال کوئی کہہ سکتا ہے، آپ کیسے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص غیر معصوم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نیت سے لے کر سلام تک سوائے اللہ کے کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ ہمارے اعمال کو، موٹر وے پہ گاڑی اگر خراب ہو جائے نا اور سٹارٹ ہی نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر امداد مانگتے ہیں تو وہ ایک گاڑی بھیج دیتا، رسہ لا کے وہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ بس یاد رکھیے، اعمال کو اگر کوئی بارگاہ الہی تک بلند کر سکتا ہے تو وہ محبت اہل بیت ہے۔ کو کس مقام پر اللہ نے رکھا ادراک نہیں جا سکتا ہمارا۔ قرآن مجید ایک لفظ کا ترجمہ کوئی کر کے نہیں کہہ سکتا کما حق ہوں، میں نے حق ادا کر دیا۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں جو کہے کہ میں نے ایک لفظ کا ترجمہ، پورے قرآن کو چھوڑ دیجئے، سورہ چھوڑ دیجئے، آیت چھوڑ دیجئے، کما حق کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ حروف میں اگر آیات و سورہ بنا کر کتاب مرتب کر دے تو اس کا کوئی نظیر نہیں لا سکتا۔ جس کو بولتا ہوا قرآن فاطمہ بنت اسد کی گود میں رکھا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ علی تو بولتا ہوا قرآن ہے۔ مولا کائنات نے اپنے دور میں یہ بتایا ہے۔ پوچھو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، ایک کھڑا ہوا، آپ نے قرآن کھولا، قرآن بتاؤ اس کو۔ اب حیرت انگیز تو بات تھی نا۔ دوسرا کھڑا ہوا، آپ نے پھر یہ عمل کیا۔ تیسرے نے کہا یہ کیا کیا جی، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا دکھانا چاہ رہا ہوں، قرآن اس وقت تک جواب نہیں دے گا جب تک یہ اس کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ تو صرف مولا کائنات کی ذات، رسول اعظم تو بہت بلند ہیں، کیونکہ جس کا دروازہ اس شان کا ہے وہ شہر کیسا ہوگا؟
ہم علی کے فضائل پڑھتے اس لیے ہیں کہ آپ دروازے کو پہلے پہچان لیں. آپ تو دروازے میں اٹک گئے. جو دروازے میں اٹک کر گر پڑا وہ شہر تک کیا رسائی کرے گا؟ اس لیے عارف علی جو ہوگا وہ عارف مصطفیٰ بھی ہوگا، عارف خدا بھی ہوگا. تقابل ہی نہیں بنتا مولا کائنات کا. علی کا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہے. پوری انسانیت میں اللہ اور رسول کے بعد علی کا کوئی تقابل نہیں ہے. بھائی چھوڑ دیں تقابل. علی آپ سے نہیں کہہ کر گئے کہ میرا تقابل کرنا. علی تو سیرت چھوڑ کر گئے ہیں. میری سیرت کو اپناؤ. میسم بنو، ابو ذر بنو، سلمان بنو، اور چکروں میں نہ پڑ. آؤٹ آف کورس سوالات جو ہیں وہ بچے کو کبھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتے. کورس کے اندر جواب تلاش کرو. یہ آپ آئے ہیں تجدید کرنے علی سے محبت کی، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے تو نہیں آ گیا آپ کو کسی نے لالچ دیا انتظامیہ نے کہ آؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے؟ دی کسی نے؟ یہ محبت علی کھینچ کر لائی ہے آپ. بس اگر محبت علی پر صحیح قائم ہو جائیں تو ایسے ہی علی کی محبت ہمیں وہاں تک کھینچ کے لے جائے گی. صرف زبان سے نہیں، عمل بتائے کہ یہ علی کا محب ہے. معاشرہ کتنا ہی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس آبادی میں آپ پہچانے جائیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے. کیوں بھائی شیعہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، یہ خائن نہیں ہے، یہ کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، یہ اعمال اور سیرت بتائے کہ علی کا شیعہ. زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کا انداز ایسا ہو اس معاشرے میں کہ لوگ کہیں کہ یہ مہذب ہے، تو معلوم ہے پیچھے کوئی تہذیب ہے جہاں سے یہ مہذب بنا، اور تہذیب آل محمد ہے. کیا آپ کی زبان پر دشمن کے لیے بھی کبھی ایسا کوئی سب نہیں آیا، شتم نہیں آیا؟ علی کی سیرت تو یہ ہے. اللہ نے کس مقام پر رکھا ادراک ہی نہیں پہنچ سکتا. کچھ نہیں کیجیے آپ، صرف قلم سے کاغذ پر جو تحریر لکھ رہا ہے علی کے فضائل، اس کے سارے ہاتھوں کے گناہ اسی وقت اللہ معاف فرما دیتا ہے. کتاب آپ نے لی سیرت امیر المومنین کی، آپ جب تک پڑھتے رہیں گے عبادت میں وقت ہے اور آنکھوں کے گناہ پاک ہو رہے ہیں. آپ جتنی دیر سماعت کر رہے ہیں اللہ کانوں کے گناہ معاف فرما رہا ہے. جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تسبیحات میں وقت گزر رہا ہے. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، لکھنا عبادت ہے. جس کے 4 پہلو اتنے بلند ہوں، اس علی کو کیا کمالات دیے ہوں گے؟ علی میں کوئی تو کمال ایسا ہے نا کہ اللہ نے کہا پھر ساری صفت کا مظہر تجھے بناتا ہوں. لیکن علی پھر بھی سجدے کرتا رہا. بھٹک نہ جانا، اس کی صفت کا مظہر ہوں لیکن سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ خالق صرف وہی ہے، رب اکبر صرف وہی ہے، رازق صرف وہی ہے. علی کے دروازے پر اگر کوئی توحید معرفت حاصل نہیں کر سکا تو ہمیشہ در بدر رہے گا. علی نے تو بتایا کہ میرا وجود اس ذات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب میں ایسا ہوں تو مجھے مزین کرنے والا خالق کیسا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم علی کو ویسا مانیں جیسے ہمارا اللہ منوانا چاہتا ہے، جیسے رسول منوا کر گئے ہیں، ایسے مانو. سبحان اللہ. تو مولا کائنات آپ انتظار میں ہیں. آپ
روایات سننے کے ذرا سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. علی کو اپنا چاہنے والا مہذب چاہیے، تہذیب یافتہ چاہیے، پڑھا لکھا چاہیے، جاہل نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا علم نہیں جو علی کے دروازے سے نکلا ہو. بچہ اگر میتھمیٹکس میں دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو سمجھائیں بیٹا علی تم سے محبت کریں گے اگر یہ سیکھو گے، کیونکہ اسی دروازے سے تو یہ نکلا ہے. کوئی سائنس کا علم ایسا نہیں جو علی کے دروازے سے نہ نکلا ہو. اب میرے ذہن میں اس فلسفی کا نام نہیں ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ ایجاد کی تھی، وزن ذہن میں نہیں آ رہا میرے، ہے لیکن اس وقت ذرا محو ہو گیا. آپ نے دیکھیں یہ موٹر وے پہ کانٹے ہوتے ہیں، پورا ٹرک تل جاتا ہے. اس کے موجد علی ہیں، کوئی اور نہیں. یہ ہم بے خبر ہیں کہ غیروں نے علی کا علم لیا. اگر کوئی کہے کہ فلاں چاند پر گیا تھا تو اس کو کہو بیٹا یہ چاند پر خود نہیں گیا، مولا علی نے اس کو راستہ بتایا ہے. یہ زحل پر کمر ڈال رہے ہیں، خود نہیں ڈال رہے، علی رستے بتائے. علی خود کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے راستے سے زیادہ واقف ہوں. اب مسلمان تو بھول گیا لیکن غیر مسلم جانتا تھا کہ علی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ آسمان میں راستے ہیں تو پہنچ گئے. وہ مسلمان اسی چکروں میں پڑا رہا، وہیں کا وہیں رہا. غیروں نے علی کو پڑھا ہے، جتنا ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، جس میں علی کی کتابیں لکھی گئی ہیں، علی کو پڑھا ہے انہوں نے. یہ کس شان کا شخص ہے، یہ یہاں بیٹھ کے وہاں کی باتیں بتا رہا ہے. یہ زمین کا آفتاب سے فاصلہ بتا رہا ہے، یہ زمین کا چاند سے فاصلہ بتا رہا ہے. تحقیق کی انہوں نے، پہنچ گئے وہاں تک. تو ہم تو علی کے ماننے والے ہیں بھائی، ہم کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ آپ کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ تو ایک شخص تھا، اس نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ہاتھی کے وزن پر گندم گیہوں دوں گا. اچھا منتیں اس وقت بھی عجیب و غریب تھیں. ہم منت مانتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے 20 روپے کی برفی میں نیاز دے دوں گا اور خود ہی کھا لوں گا. ایسے ہی ہے نا، کھیر پکا کے نیاز دے دوں گا. اہل بیت روزے مانتے تھے. جو اللہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا وہ اللہ کی راہ میں اتنا ہی جسم کو زحمت میں ڈالے گا. یا علی میں تو پورا شہر ڈھونڈ آیا، ترازو ہی نہیں، میزان ہی نہیں ملی جس میں ہاتھی کو بٹھاؤں تولوں. یہ میری منت تھی سرکار. بڑا آسان کام ہے، کشتی لو، اس کو پانی میں اتارو، اس پر ہاتھی بٹھا دو، ہاتھی کے وزن سے جتنی کشتی ڈوبے نشان لگا دو. اب ہاتھی اتارو، اس پہ گیہوں گندم لادنا شروع کرو. جب اس نشان تک آ جائے وہ ہاتھی کے برابر گندم ہوگی. کون سا علم؟ علی تو یہ دینے آئے تھے. علی کہہ رہے تھے پوچھ لو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام باواز بلند تر صلوات. میں چاہتا ہوں علم، اپنا علم نہیں جتا رہے تھے مولا کائنات، نعوذ باللہ من ذالک. علی کا علم کون ناپ سکتا ہے؟ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، میں انسانیت کو بلند کرنے آیا ہوں. وہ علی بن ابی طالب جابر بن عبداللہ انصاری جس نے 7 معصومین کا زمانہ دیکھا ہے، رسول، جناب زہرا اور 5 ائمہ کے دور. تو 7 معصوم ہو گئے. کتنی عظمت ہوگی جابر کی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی زبانی ولادت علی سننا چاہتے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں وجدور ہے، آپ سن رہے ہیں وجدور ہے، جہاں رسول کی زبان سے قصیدہ جاری ہوا ہوگا. آپ نے فرمایا جابر تم نے اس عظیم شخصیت کی ولادت کا کہا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے بعد ولادت ہے.
جابر 5 لاکھ سال پہلے قبل 5 سال قبل تمام مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور خلق کیا۔ آدم کی جب پشت میں آئے تو صلب میں دائیں طرف میں تھا، بائیں طرف میرا بھائی علی ابن ابی طالب تھا۔ تقسیم ہوتے ہوتے یہ چلا، ابراہیم کے صلب میں آیا، وہاں سے پھر منتقل ہو گیا صلب اسماعیل میں، وہاں سے چلتا چلتا آیا عبد المطلب کے صلب میں، وہاں سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، صلب عبداللہ، صلب ابو طالب۔ جابر اس وقت ایک راہب تھا مشرم بن وعیب، 190 برس کی اس کی حیات تھی اس وقت، یہ گھاٹی میں عبادت کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جابر اس نے پوری 190 برس کی عمر میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا۔ آخری حیات میں اس نے دستے دعا بلند کی، بار لہا 190 برس کی عبادت اور ریاضت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس مرنے سے پہلے کسی اپنے ولی کی زیارت کرا دے۔ اللہ اکبر، ولی کی زیارت کرا دے۔ یہ جابر میرے چچا ابو طالب اس غار میں چلے گئے، معلوم ہوا کہ ابو طالب کا ایمان نہ تلاش کیجئے، ابو طالب کی ولایت تلاش کیجئے۔ آپ تشریف لے گئے، مشرم نے جب پیشانی دیکھی کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، پیشانی کا بوسہ دیا، سرکار کو اپنے سامنے مسند پہ بٹھا لیا۔ کس قبیلے سے ہیں؟ قبیلہ بتایا۔ کس شاخ سے ہیں؟ شاخ بتائی، آخر میں بنو ہاشم سے ہوں۔ پھر کھڑا ہوا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ آپ کے صلب میں اللہ نے آخری وصی نبی رکھا ہوا ہے جو سید الاولیاء ہے۔ اے سید جب وہ دنیا میں آ جائے تو مجھ مشرم کا انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا، گواہی دینا کہ مشرف با ایمان گیا ہے، کیونکہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ اس نے گواہی دی۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ سر اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ تم نے کہا سچ ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا جو خواہش کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ کی بارگاہ سے آ جائے گا۔ آپ نے خواہش کی، انگور آ گئے۔ رسول کا جب اللہ نے جناب زہرا کا نور دیا ہے تو ایک پھل کے ذریعے دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ معراج پر جناب زہرا کا نور کسی کے صلب میں نہیں آیا، براہ راست مصطفیٰ کے صلب میں آیا ہے۔ یہ شان ہے بی بی کی۔ آپ نے اگر تناول کیے تو وہ نور صلب ابو طالب میں اور پاکیزہ رحم میں داخل ہوا، اور مخدومہ گھر سے نکلی۔ اب لوگ کہتے ہیں ایک راوی تھا کافر، اس نے دیکھا وہ آئی تھیں، عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے، تو ہم کیسے مان لیں کہ کعبے کی دیوار شک ہو گئی؟ اچھا نہ مانیے آپ، لیکن آگے دیکھ لیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب کا حرام۔ تو اب ان سے یہ سوال ہے کہ جناب امیر المومنین کون سی اولاد ہے فاطمہ کی؟ آخری اولاد ہے۔ طالب، عقیل، جعفر، ام ہانی، کسی کی ولادت پر بی بی کعبے میں نہیں آئیں۔ اگر اس وزن کے لیے، اس جنین کے لیے آئی تھیں تو عقیل کی دفعہ کیوں نہیں آئیں کہ مشکل آسان فرما؟ اچھا ایک پیدائش، پہلی پیدائش ہو تو عورت ذرا گھبراتی ہے، لیکن دوسری میں تو وہ عادی ہو جاتی ہے، تیسری میں اور عادی ہو جاتی ہے، تو 5ویں اولاد تھی۔ اس کا مطلب ہے آنا دلیل ہے کہ خود نہیں آئیں۔
آپ مجھے دکھا دیے مریم کو بیت المقدس سے کون سا فرشتہ نکال کر گیا؟ بتائیے، روایت دکھا دیجیے آپ کو۔ علماء کہتے ہیں درد ذیل الہام الہی کا کام کر رہا تھا، جو مریم کے لیے وہ کام کر رہا تھا وہی حرم ابو طالب کے لیے کام کر رہا تھا۔ آپ آئیں شکم اتھر کعبے کی دیوار سے مس کیا، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان، تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا دیوار شک ہوئی۔ اچھا، اگر منصوبہ بندی کے تحت تھا کہ فضیلت کو موڑ لیں تو چابی لے کے جاتی، شوہر کے پاس چابی ہے، نہیں لی، دیوار شک ہوئی۔ اب اگر عمارت کی دیوار شک ہو رہی ہو تو آپ اندر آئیں گے؟ اندر والا بھی باہر چلا جائے گا بھائی کہ دیوار پھٹ رہی ہے۔ بیوی خوف زدہ نہ ہونا دلیل ہے کہ جانتی تھی کہ خود تو جا ہی نہیں رہی ہوں، بلا رہا ہے تو آ رہی ہوں۔ خوف زدہ تو تب ہوتا ہے نا انسان، لیکن اگر بلاوا ایسا ہو جو قادر مطلق ہو، جو بہترین منصوبہ بنانے والا ہو۔ بی بی کو کتنا یقین تھا توحید پر، علی کی ماں ہو تو ایسی ہو۔ جوف کعبہ میں، بعض جوف پڑھتے ہیں، جوف لفظ غلط ہے، جوف کعبہ، یہ آپ ناف کو بھی جوف کہتے ہیں، یعنی درمیان، وسط کعبہ میں شہزادی بیٹھ گئی۔ 4 خواتین نمودار ہوئیں، کوئی اور ہوتی گھبرا جاتی، یہ کون آ گئی؟ اچھا یہ تو دیوار سے آئی ہیں نا، وہ کہاں سے آ گئی؟ میں ہاجرہ ہوں، میں آسیہ ہوں، میں حوا ہوں، میں مریم ہوں۔ تشت چاندی کا ایک کے ہاتھ میں، ابریق چاندی کا لوٹا کہتے ہیں اس کو، ایک کے ہاتھ میں، کوثر کا پانی ایک کے ہاتھ میں، تولیہ کوثر کا ایک کے ہاتھ میں۔ بی بی کہتی ہیں بس لمحہ ہوا، میں نے دیکھا ایک شہزادہ وطن سے جدا ہو کر حالت سجدہ میں چلا گیا۔ معصوم نے ایسا نہیں جس نے آتے ہی پہلے سجدہ نہ کیا ہو۔ سجدہ کرنا دلیل ہے کہ تم آیات کو دیکھ کر معرفت حاصل کرتے ہو۔ ہم فطرت میں معرفت الہی لا کے سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت ہے تو سجدوں سے غافل نہ ہونا، سجدے سے غافل نہ ہونا۔ علی کی محبت تو سجدوں کے قریب لاتی ہے۔ علی کو تو عشق تھا سجدے میں۔ علی تو کہتے تھے جب میرا دل چاہتا میں اللہ سے کلام کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا تو اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کتنی سعادت ہے آپ کے لیے، کلام الہی آپ پڑھتے ہیں، اللہ کلام کر رہا ہے۔ کبھی خلوت میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسے لگتا ہے قرآن آپ سے بول رہا ہے۔ وہی آیت میں نے آج پڑھی تھی، آج معنی مختلف آ رہے ہیں، یہ ہے کلام کرنا۔ یہی آیت میں نے 1 مہینہ پہلے پڑھی تھی، مطالب یہ ذہن میں نہیں آئے تھے، آج آ گئے۔ یہ ہے قرآن کا آپ سے کلام کرنا۔ یہ صاف ہو، یہاں گندگی نہ ہو۔ اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ محسوس نہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے 2000 رکعات نوافل سے افضل ہے میری محبت میں ایک لقمہ حرام چھوڑ دینا۔ ایک لقمہ حرام چھوڑ دینا 2000 نافلہ نماز سے افضل ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حرام بھی ہو اور ساتھ حلال بھی ہو۔ علی کی محبت تو حرام سے ہٹاتی ہے، یہی تو کمال ہے علی کا۔ اگر خدا نخواستہ دن میں کہیں بھی گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہوں تو یہ سوچ لیجئے کہ علی کی محبت کہیں ہٹی ہے۔ کوئی عمل ایسا ہو گیا کہ محبت علی الگ ہو گئی، دعا کیجئے وہ کبھی الگ نہ ہو۔
اللہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے. جتنا اللہ قریب ہے نا کوئی قریب نہیں، یاد رکھیے، بہت قریب ہے وہ. مانگنے کا ڈھنگ ہو، اور ان کا واسطہ دے کر مانگیں تو پھر بہت دیتا ہے. آپ مانگیں تو یہ مانگے، یا اللہ ہمیں وہ سیرت ادا کر جب امام وقت آئیں تو وہ ہم سے ناراض نہ ہوں، وہ دھتکار نہ دیں. امام زمانہ علیہ السلام بغل بلند صلوات. اچھا، سرکار کی آمد ہو گئی، اب کتنے دن لگے وہاں؟ 3 دن. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 3 دن میں کسی بھی گھر کے مرد کو خیال نہیں ہوا کہ بی بی کہاں گئی؟ ایک بچہ غائب ہو جائے 2 گھنٹے نہ آئے 3 گھنٹے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، سارا گھر باہر نکل آتا ہے، یہ بچہ کہاں گیا؟ گھر کی خاتون جس کو رسول اپنی ماں کے بعد ماں کہتے ہوں، کسی کو خیال نہیں آیا؟ کوئی نہیں نکل کر آیا. نہ نکل کر آنا اور تیسرے دن ابو طالب اور رسول کا آنا دلیل تھی کہ یہ سب جانتے تھے کہ کہاں ہیں، کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. اچھا، میں بچے کہتے ہیں جی وہ دیکھو ٹی وی پہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، وہ تو کہتے رہیں گے بھائی، ان کی چھوڑیے. آپ اس چیز پہ دھیان رکھیں، علی کا کعبے میں آنا فضیلت نہیں ہے. علی تو جہاں بھی آتا اللہ کا فضائل، اس کے کمالات لے کر آتا نا. آپ دعا کو دیکھیے، دعا اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ہم نے موسیٰ کو ہارون دیا تھا، اس نے مانگا تھا، نام لیا تھا. علی چاہیے تو دعا کر، لیکن نام نہیں رکھوں گا اس میں. اب یہ فعل امر کا صیغہ ہے قل، ہم پڑھتے ہیں قر، کیوں؟ رے مشدد ہے. قر رب، آداب بھی خود سکھائے ہیں. آج تک رسول کو ہاتھ پھیلانے والا خدا کہہ رہا ہے نہ، بغیر ہاتھ پھیلائے دیتا رہا. اتنی نعمتیں دی، کسی نعمت پر نہیں کہا. آج کہہ رہا ہے ہاتھ پھیلا، دعا مانگ. علی میرا وہ گوہر ہے جس کو بغیر ہاتھ پھیلائے نہیں دوں گا. اور آداب دعا بھی خود سکھائے. قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، بالا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ باہر نکال. واجعل لی من لدنک، میرے لیے قرار دے اپنی بارگاہ سے. تو کعبے میں آنا دعائے رسول کا اثر ہے کہ اب جو بھی کعبے سے مولود نکلے سمجھ لینا یہ اللہ کا عطیہ ہے اور رسول کے لیے ثمر ہے. من لدنک سلطانا نصیرا، سلطان بھی ہے نصیر بھی ہے. سلطان کے معنی یہاں بادشاہ کے نہیں ہیں، شہنشاہ کے نہیں ہیں. قرآن میں لفظ معجزہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں معجزہ، وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس کے متبادل لفظ ہیں، اس میں سے ایک سلطان بھی ہے. یعنی رسول دعا مانگنے والا اپنی بارگاہ سے مجھے معجزہ عطا کر جو ناصر نہ ہو نصیر ہو. ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والا، نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو مسلسل مدد کرنے والا. یعنی اس دعا میں صرف علی نہیں ہے، 12 ہیں. بال اپنی بارگاہ سے وہ معجزہ عطا کر جو علی سے مہدی تک نبوت کے نصیر ہوں، ان کی کبھی بھی نصرت ٹھہرے نہیں، مدد ٹھہرے نہیں. اب پورا مکہ ہے، چلو وہاں تو ایک تھا، آپ نے کہا ایک تھا کیسے مان لیں، اب تو پورا مکہ آ گیا. انتظار کرتے رہے رسول جب تک مکہ اکٹھا نہیں ہوگا، تالا نہیں کھولیں گے. کلید بردار کون ہے؟ جناب ابو طالب. چابی وہی ہے. 15 رجب کو جب لگاتے ہیں تو تالا نہیں کھلتا، چابی خوب گھمائی تالا نہیں کھلتا. تم لگاؤ نہیں کھولا، تم لگاؤ ایک کافر کی صدا بنا. ابو طالب توڑ دو تالے کو. لسان نبوت حرکت میں آئی. چچا شریف لوگ تالے نہیں توڑتے، نہ شریف
دیوار پھلانگتے ہیں نہ تالے توڑتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بس ابھی مکالمہ تھا، توڑ دو، آپ نے فرمایا نہیں توڑنا ہے کہ یک دم دیوار شگاف ہوئی، اب سناٹا چھا گیا۔ بی بی اطمینان سے آغوش میں قرآن ناطق لے کے نکلی، بیٹا اس نے غذا نہیں لی مجھ سے اب تک۔ علامت حیات ہوتی نا، نہ روئے بچہ تو پریشان ہو جاتا ہے، رویا نہیں، نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے غذا لی ہے، نہ اس نے چشم کھولی ہے۔ رسول مسکرایا، اماں میری آگوش میں دیجیے۔ آپ نے اس طرح کیا، علی نے ہاتھ پھیلا دیے، یعنی شم علی پہچان گئی کہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا ایک جملہ کہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ یہ آپ سنتے ہیں نا خوشبو کا، حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث سمجھ کر اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہٹ کے بھی اس میں بہت نقطے ہیں۔ آخر ہر فرد کیوں کہتا رہا نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ دونوں شہزادے آئے، نانا کی خوشبو آ رہی ہے، چھوٹا آیا نانا کی خوشبو، علی آئے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی جو چادر میں بھی رسول ہو تو خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے حدیث قصہ کی بدولت سورہ تحریم کو لے کر آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے تو یہ بو تھا دبا رسول پر، کیونکہ بدبو آنا عیب ہے۔ کہ آپ سے کلام ہو ذرا قریب ہو گئے تو آپ پیچھے ہٹتے ہیں، اسمیل محسوس کرتے ہیں، ایسا ہے نا، تو عیب ہو گیا رسول کے دہن سے، اور بدبو نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہنا اللہ، تو نے شہزادوں کے اس رویے سے اس دھبے کو ختم کر دیا کہ رسول اگر تہ بھی چلا جائے تو خوشبو نہیں رکتی۔ صرف مشام کا فرق ہے، مشام رسول جیسا ہو۔ عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک حسین نہیں آئے، تو مشام عباس نے بتایا کہ امامت ہے، وہ مشام پیدا ہو۔ آپ نے اگلا فور آغوش رسالت میں کہا، پہلی نگاہ نگاہ علی نگاہ رسالت پر ہے، پہلی نگاہ۔ مجھے اس سے بحث نہیں بھائی، آپ بحث کیجیے بھی مت، جاہل سے تو اپنا سر ٹکرانے والی بات ہے۔ کیسے بول سکتے ہیں علی آغوش رسالت میں، کیسے بول پڑا علی؟ دیکھیے میرے پاس حوالہ نہیں ہے، کبھی آپ پیچھے پڑ جائیں، مول صاحب حوالہ دکھائیں کتاب کا۔ اچھا بہت سے حوالے مانگتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے مجموعے میں نظر بھی نہیں آتے۔ ایک صاحب نے یہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک حوالہ مانگا تھا، اس کے بعد نظر بھی نہیں آیا وہ میں نے شاہد صاحب کو اسکرین شاٹ لے کے بھیجا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھا کیجئے کہ سارے کیسٹ پہ چل رہے ہیں مولوی، جو پڑھتا ہوں اعتماد ہے کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا وہ بھول جاتے ہیں سوال کر کے۔ ایک نے مجھ سے بہت پہلے سوال کیا، آپ نے یہ روایت پڑھی تھی، اتفاق مطالعہ کے دوران وہ روایت نکل آئی، میں نے کال ملائی، کہا مجھے تو یاد ہی نہیں آپ نے پوچھا تھا۔ ہمیں یاد ہے آپ نے پوچھا تھا۔ تو میں سوال سے نہیں گھبراتا کبھی، سوال سے تو اور شوق مطالعہ پیدا ہوتا ہے۔ نہیں آتا تو آپ مہلت مانگ لیں، کوئی آپ علم دنیا تو نہیں آپ کو ملا نا۔ ایک درود بھیجیے پھر محمد و آل محمد۔ مجھے بتائیے تہمت کس پہ لگی تھی؟ مریم پر بہت بڑی تہمت لگی تھی۔ بی بی خود کہتی ہیں، کاش میں مر جاتی لوگ مجھے بھول جاتے۔ اللہ نے تسلیت دی، مریم میرے لیے کیا ہے نا تم نے، میں ہی تمہیں پاک دامنہ ثابت کروں گا، کسی اور سے نہیں، تیری طفل۔ بس تم نے کام یہ کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، اشارہ کر دینا ہے۔ تو اب عیسیٰ کہاں تھے؟ آغوش میں ہوں گے نا، تب وہاں تو کوئی ویڈیو تو ہے نہیں کہ میں بتاؤں کہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا بھی ہاں تمہارے باپ ماں باپ تو ایسے تھے نہیں، یہ کہاں سے لے آئیں؟ تو آپ نے اشارہ کیا ہوگا نا، اس سے پوچھ لو، اشارۃ الیہ یہ کہا ہوگا نا، اس سے کیسے پوچھ لیں؟ یہ تو گہوارے میں ہے، بچہ ہے، یہ کیسے؟ اس طرح انہوں نے کہا ہے کیسے پوچھ لیں؟ آپ نے انگڑائی، انی عبداللہ الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا عبد بھی ہوں۔
صاحب کتاب و شریعت بھی ہوں، یہودی واپس چلے گئے، جانتے تھے کہ اگر بچہ گواہی دے دے اور کہے میں نبی بھی ہوں تو ماں پہ شک نہ کرنا۔ اللہ نے عیسیٰ کو بلوا کر دکھایا، آج کے بعد اگر کوئی بھی بولے تو سمجھ لینا کہ یہ نبی کی آغوش میں جو بول رہا ہے اس کو اللہ بلوا رہا ہے۔ چلیے آپ کہیں گے عیسیٰ تو معصوم تھے، نبی تھے، بول پڑے۔ یوسف کی گواہی کے لیے کیا خیال ہے آپ کو؟ وہ جو بچہ بولا تھا وہ کون تھا؟ تو قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں انبیاء کے واقعات میں جس میں فضائل آل محمد چھلکتے ہیں۔ یہ 1/3 حصہ جو آیا ہے نا قصص پر، واقعات پر قرآن میں، اسے غور سے پڑھے تو اس سے فضائل اہل بیت ہے۔ عیسیٰ کو بلوا کر بتایا، کل کو کوئی یہ کہے کیسے بول پڑے تو وہ کیسے بول پڑا۔ یوسف کی گواہی کے لیے وہ بچہ کیسے بول رہا، یہ تو عام بچہ بھی نہیں ہے۔ اما جان گھبرائیے نہیں، پہلی غذائے علی بنی ہے لسان نبوت۔ آپ نے زبان ڈالی دہن میں، علی نے چوسنا شروع کیا، غذا ملتی چلی گئی۔ ایک مجھے کتاب سے لا کے دکھا دیے کسی امتی کو رسول نے زبان ڈالی ہو، تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لعاب خواب میں لے لینا اور ہے، کمال کی بات یہ خواب میں اگر دیکھ لیں کہ رسول کہہ رہے ہیں دہن کھولو، آپ نے لعاب ڈالا، صبح وہ امام اعظم تھے، جو خواب میں دیکھ لے امام اعظم ہو اور جس نے حقیقت میں زبان چوسی ہو۔ مولا کائنات نے جو اور فقر کیے اس میں ایک فقر یہ بھی ہے، میں وہ ہوں جو رسول کے سینے پہ لیٹتا تھا۔ ایک فقر آپ نے یہ کیا ہے، میں وہ ہوں جو رسول کے سینے پہ لیٹتا تھا۔ رسول کا سینہ کیا ہے؟ ہاں بڑی اچھی بات کی قرآن، حقیقت قرآن تو یہاں ہے نا، بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، لوح محفوظ ہے۔ حقیقت قرآن یہ ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی سینہ اقدس پہ قدم رکھ دے، نبی رکھ دے تو نبوت چھن جائے گی، لیکن جس کو رسول خود محبت سے لٹا دے۔ زبان چوستا تھا رسول اللہ، مجھے خرمے کی دانتوں سے باریک باریک کر کے میرے دہن میں ڈالتے تھے۔ بی بی سے کہا، بی بی چچی جان میرا دل چاہتا ہے اس بچے کو میں پروان چڑھاؤں، میں پالوں، اور چچی جان علی کا گہوارہ ایسی جگہ بنائیے جہاں میری مسند ہو تاکہ میں جھلاؤں۔ امام حسنین کی بڑی عظمت ہے، جبریل جھلاتے تھے نا، لیکن علی کون ہے؟ جس کو رسالت جھلاتی ہو۔ اس منزل پر ہے مولا کائنات جہاں ہمارا تصور نہیں جا سکتا۔ چچی جان میرا دل چاہتا ہے، ہاں پوری تربیت رسول خدا نے فرمائی آپ کی۔ آپ فرماتے ہیں جب رسول کی میں زبان چوستا تھا تو 1000 ابواب علم کھلتے تھے، میں ایک ایک سے پھر 1000 کھولتا تھا۔ اب آپ ضربیں دے لیں، 1000 ابواب کھلتے تھے، میں مزید سے 1000 کھولتا تھا، تو کتنا علم ہوگا علی کا، پھر رسول کا کتنا ہوگا۔ کوئی دشمن نہیں کہہ سکا ہم نے علی سے کچھ پوچھا ہو، علی نے جواب نہ دیا ہو۔ بزیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، اس کو بنائیں پیر بھائی۔ آج کل تو پیروں نے بھی عجیب کام شروع کیا ہوا، پھونک مارتے ہیں۔ اچھا ایک صاحب ٹیلی فون پہ پھونک مار رہے تھے، میں نے خود دیکھا یہ، میں ایک مجلس پڑھنے گیا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ وہ میرا ایک مرید ہے، میں پھونک مار رہا ہوں۔ میں نے کہا چلی جائے گی، آواز اٹک جاتی ہے، پھونک کیسے چلی جائے گی بھائی؟ کورونا کو کوئی پھونک نہیں مار سکا پیر، ہماری کسی نے وائرس کو بھگایا کہ بلا جو اپنے حالات نہیں بدل سکتے وہ آپ کو کیا بدلیں گے؟ جب تک آپ خود ارادہ نہیں کریں گے آپ نہیں بدلیں گے۔ بدلنا ہے تو علی سے مدد مانگیے، علی سے مدد مانگیے۔ میں ایک درس دینے گیا تھا تو اب یہ امامہ الرجی بھی ہے بہت سے مجموعوں میں، پولن الرجی، ڈسٹ الرجی سنی ہوگی نا آپ نے، بہت سو کو اس لباس سے بھی الرجی ہے۔
تو ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے بچی کو کونی ماری باقاعدہ، وہ سکھا کے لائے ہوں گے نا، کیونکہ امام والا تو یہ سوال کرنا یا علی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے، لیکن سب سے پہلے آپ مدد مانگیے کہ اللہ آپ کو باحجاب بنا دے، کیونکہ جس ولیے سے آپ بیٹھی ہیں وہ تو اجازت نہیں دیتی شریعت۔ علی سے مدد مانگو، یا اللہ مجھے باحجاب بنا اس علی کے صدقے میں۔ یا علی میری آنکھ نہیں کھلتی، ہمت دیجئے کہ فجر پہ آنکھ کھل جائے، دیکھیے کیسے مدد آئے گی۔ آپ نے علی کو رکھا ہوا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو یا علی مدد، علی کو اس لیے رکھا ہوا آپ نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا علی میں قرآن پڑھوں تو مجھے قرآن فہمی عطا کیجئے، علی کو دیکھیے کیسے مدد آتی ہے۔ یا علی دین شناسی مجھے عطا ہو، دیکھیے کیسی شناسی آتی ہے۔ یا علی مجھے توحید شناسی ہو، دیکھیے کیسے آتی ہے۔ آپ نے گندم کا پاس پھلوں کے پکنے پر رکھا ہوا ہے، علی اس لیے نہیں ہے، علی انسان کو انسان بنانے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد رکھیے، اگر آپ کو علی کی محبت کامل مل گئی، دنیا خود بخود مل جائے گی، عزت خود بخود مل جائے گی، دولت خود بخود مل جائے گی۔ علی کی محبت اگر اس طرح ملے جیسے اللہ دینا چاہ رہا ہے، تو پیر ہوں تو ایسے ہوں بھائی۔ اب وہ پیر پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، یہ منگل والا پیر ہے کون سا پیر ہے، وہ اس کی بات میں کہنا، سید کی بات کر رہا ہوں بھائی، ولی کی بات کر رہا ہوں، امام کی بات کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں مولا کائنات کا روزہ جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ جانتے ہوں گے الحمدللہ۔ جہاں آپ تشریف فرما ہے وہاں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، اور آپ کے پیروں پہ پائن پا پورا وادی السلام، یہ سب کا سب 70,000 انبیاء سو رہے ہیں۔ تو پیر ایسا بناؤ جس کے کندبوں میں نبی سو سکے، جہاں ہر وقت لطف الہی کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی کا نزول، وہ ہے علی، جس نے چہرے کو وجہ اللہ بنایا ہے۔ اس معنی میں وجہ اللہ نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں چہرہ، پہچان، جس کو دیکھ کر یاد الہی تازہ ہو۔ ایک یہودی تھا مدینے میں، مولا کا پڑوسی تھا، یہ رسول کے دور میں اسلام نہیں لایا بھائی، لیکن جب وہ سانیہ ہوا، عظیم سانیہ، اور علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی تو یہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ اس نے کہا علی کے گلے میں رسی اور علی گردن جھکائے ہوئے، تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کہا تم رسول سے اسلام نہیں لا سکے تو آج علی کہتے رہے اسلام، آج پتہ چلا ہے بندگی کسے کہتے ہیں۔ علی نے بتایا بندگی کسے کہتے ہیں، علی نے بتایا عبادت کسے کہتے ہیں۔ اگر رسول کہتے کہ آج سو جاؤ تو یہ نہیں پوچھ رہے کیوں سو جاؤں، یا رسول اللہ میرے سونے میں آپ حفاظت میں ہیں؟ فرمایا ہاں، جس کے سو جانے میں مصطفیٰ حفاظت میں آ جائے تو ولی کیسا ہوگا؟ علی کو کبھی نہیں تھا کہ میں فاتح خیبر بنوں، فاتح خندق بنوں۔ ہم تو بے خبر ہیں، ہم تو آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ایک عالم بتا رہے تھے جو آپ کورس میں آئی ہے اس میں سے خیبر سے علی ہٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے، خندق سے علی کو نکال دیا گیا، اس سے علی نکال دیے گئے ہیں، ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ دشمن عیار ہے، وہ آپ کے الجھنے سے کامیاب ہو رہا ہے۔ علی کو فاتح اسلام بننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ اسلام کو علی جیسے مرد کی ضرورت تھی۔ خداوند عالم اس مولود کے صدقے میں سید الاوصیاء، سید الاولیاء، اس امام کے صدقے میں جتنے بھی حاضرین ہیں اور بانیان ہیں، اور جس نے بھی جس حیثیت سے اس محفل کے لیے سعی کی ہے، شامل ہو کر مالی لحاظ سے، نیاز کے لحاظ سے، مولا سب کو اپنی عبادت میں شمار فرما، اور تیری بارگاہ سے ہمیں تحفہ یہ چاہیے اس مولود کے صدقے میں کہ ہمارے گناہ، ہمارے والدین کے گناہ، ہماری اموات کے گناہ درگزر فرما مولا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، شرارت سے محفوظ فرما، مکتب امامیہ کو ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما، واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما،
امام کا ظہور اور ان کے حاشیے میں مرتب فرما، عام امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ مولا تو واسطہ ہے امیر کائنات کا اور تیری بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے، جو عزت ہے، جو فضیلت ہے، جو کمال ہے بارگاہ تو نے عطا کیا، اس کمال کا واسطہ اور جو اجر و ثواب مولا علی کا تیری بارگاہ میں ہے، اس اجر و ثواب کا واسطہ مولا اس بارگاہ سے کسی کو مایوس نہ لوٹا۔ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا مستقبل باعزت و روشن فرما۔ مولا اس کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنی ذات اور قلب اطہر امام کو ہم سب سے راضی فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ پرسوں 14 رجب گزار کے 15ویں شب اسی مقام پر مجلس ہوگی، شہادت بسیسہ شہادت شریکت الحسین جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کی سیرت پہ کچھ عرض کروں اور اس کے بعد ان کی شہادت۔